أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رسول اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو رسول اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو اور یہ کیسے منزل پہ آ گئے ہم یہ کیسے منزل پہ آ گئے ہم نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تم آج آقا تمام اپنے آج آقا تمام اپنے دامن میں غلام لے لو الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ وصحبہ یا حبیب اللہ حضرت محترم تمام احباب کو یہ معلوم ہے کہ یہ آج کی ریلی کس محبت میں کس شان میں کس عقیدت سے نکالی گئی ہے حضور علیہ السلام کی گستاخیاں آج قدم قدم پہ ہو رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور جو حضور علیہ السلام کی گستاخوں کو للکارے اور للکار کر پکار کر کہے کہ ایسے گستاخوں کو پاکستان کے اندر مت رکھا جائے نکالا جائے آج تو ہمارے حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جو حضور کی گستاخی کرے اسے یہاں سے نکالا جائے اس کا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں لیکن اس کے بدلے میں عاشقان رسول کو پکڑ پکڑ کر جیلوں کے اندر ڈال رہے ہیں انہیں گرفتار کر رہے ہیں ہمارے قائد حضرت علامہ مولانا اسعد حسین رضوی دامت برکاتہ مولانا حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو گرفتار کیا گیا کس جرم میں کیا گیا وہ جرم کیا ہے بتا دیجئے ہمیں وہ کیا جرم ہے اگر فراز کے وزیر کو نکالنے کے لیے اگر انہوں نے یہ آواز بلند کی ہے تو یہ اگر جرم ہے تو یہ جرم ہر قدم پہ ہوتا رہے گا ہر قدم پہ ہم کریں گے اپنی جانیں بیدار کرنے کے لیے قائد محترم کو رہا کیا جائے اور اگر محبت رسول دل کے اندر ہے آپ کے تو پھر ہمارے ساتھ رہے کل محشر کے میدان میں حضور کو کیا اپنا چہرہ دکھائیں گے کیا دکھائیں گے جب قبر میں اتریں گے حضور کو کیا اپنا چہرہ دکھائیں گے یہی چہرہ کہ یا رسول اللہ آپ کی گستاخیاں ہوتی رہی اور ہم گستاخوں کا ساتھ دیتے رہے اور عاشق رسول کو پکڑ پکڑ کر جیلوں کے اندر ڈالتے رہے انہیں سزائیں دیتے رہے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کو اپنا چہرہ دکھانا ہے تو اس حالت میں یا رسول اللہ گستاخ آپ کی گستاخیاں کر رہے تھے اور ہم ان کی گردنیں کاٹ کاٹ کر رکھ رہے تھے یا رسول اللہ اس نعرے پہ اس تحریک میں قربان جائیے تمام عاشقان رسول ایک ہو کر ہاں ہم یہ آپ کو میسج دے رہے ہیں اگر ہمارے قائد محترم کو رہا نہ کیا گیا اگر نہ رہا کیا گیا تو پھر دیکھیے گا یہ غلامان مصطفیٰ اپنی جوانیاں قربان کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلیں گے روڈ بہانے کے لیے روڈوں پہ نکلیں گے ہاں ٹوٹ جائیں گے بوٹی بوٹی ہو جائے گی لیکن اس بوٹی سے لبیک یا رسول اللہ کے نام یہ صدا ہر لمحے پہ بلند کریں گے ہر قدم پہ بلند کریں گے ہاں عاشقان رسول ہو تو پھر
से रोकिएगा नहीं। अपनी जुबानियां कुर्बान करो, अपने माल कुर्बान करो, अपने आप को कुर्बान करो, अपने वालिदैन को कुर्बान करो। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ना ये दौलत काम आएगी, ना ये जुबानी काम आएगी, ना ये पैसा काम आएगा, ना ये गाड़ियां काम आएगी, ना ये जवानी के अंदर ये गरूर काम आएगा, बल्कि कब्र के अंदर काम आना हो तो ये लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक जवानी नहीं, हजारों जवानियां होती तो हुजूर की खत्म नबूवत पे कुर्बान करने के लिए आशिकाने रसूल तैयार है। तो ये मत कहे कि हम ये खामोशी इख्तियार कर देंगे अगर कायद को रहा न किया गया। तो हम ये आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हाँ हमारे कायद को रहा कर दो। अगर ना रहा किया तो फिर कल या परसों ये फिर ये देखा जाएगा कि हर आशिकाने रसूल बाहर निकलेगा, काट डालेंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते हुए अपनी शहादत को कबूल करेगा। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।